Non probabilmente What is other now? Or more than other one. ونستعين ونستغفره ونعوذ What بالله are من you شرور chair? انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. أني من سنتي فما رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادہ محترم، جس مبارک موقع پر ہم یہاں پر سب رکھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس طرح کا موقع آتا نکاح کا موقع، تو یہ چند آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کی تلاوت کریں. اور ان آیات کے کئی نام ہیں، جس میں اس کا ایک نام آیات نکاح بھی ہے یا خطبہ نکاح بھی. ان آیات میں اللہ رب العزت نے دو تین چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایک ہی طرح بیان کی ہیں، یا اگر کہا جائے تو دو تین چیزیں ایسی ہیں جو کامن ہیں. سب سے پہلے تو ان تین آیات میں اللہ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے کے متعلق ذکر کیا. تقوی کے معنی میں مفسرین جو ہیں وہ تین معنی اس کے کرتے ہیں. ایک اس کا معنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا ہے اور ایک اس کا معنی جو ہے تقوی اختیار کرنے کا. اگر دونوں معنی لیے جائیں اس نکاح کے موقع پر تو دونوں ہی ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو اللہ رب العزت نے اتقوا کا معنی جو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ڈرنے کے متعلق وہ صلہ رحمی میں. اس صلہ رحمی کے متعلق جو اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی مقامات پر اس کے متعلق ذکر کیا ہے کہ صلہ رحمی کو قطع تعلقی نہ ہے. تو اس معاملے میں جب ایک نکاح ہوتا ہے اور ایک لڑکا ایک لڑکی ایک نکاح کے بندھن میں بن جاتے ہیں تو یہ صلہ رحمی کی ایک سب سے افضل درجہ، جس میں صرف ایک لڑکا لڑکی نہیں بلکہ دو خاندان آپس میں جڑتے ہیں، تعلقات جڑتے ہیں اور وہ خاندان میں اضافہ ہوتا ہے. اور پھر اس میں صلہ رحمی کرنا یہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے. تو اسی لیے سب سے پہلے جو اس میں ذکر ہے اس میں اللہ رب العزت نے ڈرنے کا اور صلہ رحمی میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا کہ کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہو، بات چیز سے حل کر لو اور صلہ رحمی اختیار کرو. قطع تعلقی کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری رزق میں کچھ آدمی پیدا ہو، تمہاری عمر میں اضافہ ہو، تو صلہ رحمی کرو. یہ سب سے بہترین عمل ہے. عمر بھی اتنی رہنی ہے، رزق بھی اللہ تعالیٰ اضافہ کریں گے. اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت اس طرح کی عطا فرما دیتے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں رہتی کہ کہاں سے اس کو رزق مل رہا. اس کی عمر میں برکت آتی ہے، اس کو علم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی طرف جو ہے وہ گامزن کر دیتے ہیں، برائیوں سے ہو. تو سب سے پہلے ایک مین چیز ہمیں سمجھنے والی یہ. دوسرا، اللہ رب العزت نے ان آیات میں جو ہے مسلمان ایک مومن بن کے رہنے کا حکم دیا ہے. تیسرا، اللہ رب العزت نے ان آیات میں جو ہے وہ میاں بیوی کے متعلق حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو جو ہے وہ ایک جان سے میں نے پیدا کیا. اور اگر اس کے ابھی ڈیپلی چلا جائے تو اس میں یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت جب ایک نکاح کے بندھن میں بن جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کی لباس بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت بن جاتے ہیں.
مرد اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے کس طریقے سے کرتا ہے، گھر میں اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے نانو نقطے کا خیال رکھتا ہے، اس کے بچوں کا خیال رکھتا ہے. بیوی خاوند کی عزت کرتی ہے کس طریقے سے کرتی ہے کہ اس کے غیر موجودگی میں اس کی عزت کا خیال رکھتی ہے اور اس کے بچوں کا خیال رکھتی ہے. یہ عزت یہ اللہ رب العزت نے قائم کی ہے، اور اللہ رب العزت نے میاں بیوی کو ایک سکون کا باعث بنایا ہے. تو یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس رشتے کو کس طریقے سے نبھاتے ہیں، کس طریقے سے اس کو چلاتے ہیں. آج کے دور میں بہت ہی مشکل یہ کام ہو چکا ہے، کیونکہ ایک معذرت کے ساتھ فلموں ڈراموں نے ہمارا بہت برا حال کر دیا ہے. جو ہم اس میں دیکھتے ہیں وہ ہم اپنی لائف میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ساس بہو کے ساتھ لڑائی ہے، اس طرح کے کئی مسائل جو ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق چلائیں. آپ کی اکیلے کی زندگی ہے، آپ کی شادی شدہ زندگی ہے، جس طریقے کی بھی زندگی ہے اس کو قرآن و حدیث کے مطابق چلائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دنیا میں بھی جنت ہے اور آخرت میں بھی جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم نے جس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے اس موقع کو بابرکت والا بنا دے، اور ان دونوں میاں بیوی کے جو ایک شادی کے بندھن میں بننے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ہمیشہ جو ہے سلوک اتفاق رکھے، محبت ان میں پیدا کرے، اور ان کو نیک مولاد سے اللہ تعالیٰ نوازے. اور دوسرا جو ہے میرے دادا جان کہتے ہیں کہ یہ دعا لازمی کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ دونوں خاندانوں کو ہمیشہ سلوک اتفاق کے ساتھ ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی دعا ہے کہ جب دو خاندان آپس میں سلوک اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے جو میاں بیوی ہے وہ بھی آپس میں سلوک اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، سیکھنے کی اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد ریحان ناصر حفیظ، میں آپ کے نکاح میں غریبہ واجد دختر واجد حسین بائیوہ مہر 2 لاکھ روپیہ جو کہ معجل ادا کر دیا گیا ہے، آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، آپ کو قبول ہے؟ محمد ریحان ناصر حفیظ، میں آپ کے نکاح میں قریبہ واجد دختر واجد حسین بائیوہ مہر ولی اور گواہوں کی موجودگی میں 2 لاکھ روپے معجل جو حق میں ادا کر دیا گیا ہے، آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، آپ کو قبول ہے؟ محمد ریحان ناصر حفیظ، میں آپ کے نکاح میں قریبہ واجد دختر واجد حسین ولی اور گواہوں کی موجودگی میں بائیوہ مہر 2 لاکھ روپے جو کہ معجل ادا کر دیا گیا ہے، آپ کو قبول ہے؟ اور یہ اس طرح کے موقع پر ایک اور بات میں بتا دوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نکاح پڑھاتے تو اس کو اس طریقے سے اور اس دعا کے ساتھ مبارکباد دیتے، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما بالخیر. یہ دعا بہترین دعا ہے، جامع دعا ہے، تو مبارکباد بھی دے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس دعا کو یاد کر کے لازمی جو ہے وہ شادی شدہ جوڑے کو کیا کرے، کیونکہ اس میں بہت ہی جامع الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ اس دعا کے جو صحیح مقصد ہے اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرنے میں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما بالخیر. اے اللہ اس دونوں جوڑے کو سلوک اتفاق محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس خاندان میں سلوک اتفاق محبت پیدا عطا فرما. اے اللہ ان دونوں جوڑوں کو جو یہ لڑکی اور لڑکا ہے، اے اللہ ان میں ایسے سلوک اتفاق پیدا کر اور ان کو اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور آپ نے رہنے کی انہیں تلقین فرمائی. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير.
بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. حن قلبي على جمعة الخير هلا، حن قلبي على جمعة الخير هلا، جمعة الخير هلا. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير.